اور ناظرین، آئی ایم ایف کی بیشتر شرائط ماننے کے باوجود بھی ڈو مور کا ہی مطالبہ کیا جاتا ہے، اور نہ صرف ڈو مور کا مطالبہ ہوتا ہے بلکہ پاکستان کے اندر جو اقتصادی صورتحال ہے وہ بہتر ہوتی بھی دکھائی نہیں دیتی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اسٹاف لیول ایگریمنٹ طے پا چکا ہے، اور عالمی مالیاتی ادارے نے پاکستان کو 1,50,90,000 قرض جاری کرنے کی سفارش بھی کر دی ہے۔ اس سے قبل جو آئی ایم ایف کی جانب سے ڈائریکٹیوز تھے اور جو ڈائریکشنز تھیں اس کو منوعن فل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس پر آئی ایم ایف نے سیٹسفیکٹری اپنا جواب پیش کیا ہے۔ لیکن ان تمام تر صورتحال کے باوجود پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، روپے کی قدر میں کمی آ رہی ہے، اور رواں سال جی ڈی پی گروتھ بھی 4% سے نہیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی۔ آئی ایم ایف کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان نے جون تک کی کارکردگی کے اہداف تو بڑے مارجن سے پورے کر لیے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں کیا ہم یہ اہداف پورے کر سکیں گے، اور اگر ہم یہ اہداف پورے کرتے ہیں تو ہمیں پیٹرول، گیس بحران اور دیگر اس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے پاکستان کی انڈسٹری کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے سابق چیئرمین ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے اور ماہر معاشی امور ہیں جناب شمیم فرپو صاحب۔ بہت شکریہ شمیم فرپو صاحب وقت دینے کے لیے۔ کیا کہیں گے کہ آئی ایم ایف کے ڈائریکشنز کو تو ہم فالو کر رہے ہیں اور ہمیں تعریفی کلمات بھی مل رہے ہیں، لیکن جو ہماری معاشی صورتحال ہے اسٹیٹ کی اور ایک عام آدمی کی یا ایک انڈسٹریلسٹ کی جو سیٹسفیکشن ہونی چاہیے وہ ہمیں نہیں دکھائی دے رہی۔ بالکل ٹھیک بات ہے عمر صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ بھئی یعنی دباؤ کسی ایک طرف سے نہیں ہے، آپ کے اوپر اندرونی دباؤ بھی ہے، کیونکہ آپ کی اختلاف جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ کافی سٹرونگ ہے۔ بیوروکریسی الگ اپنا رنگ دکھا رہی ہے، کیونکہ آپ نے ان کو شروع میں آتے ہی چھیڑ دیا اور خوفزدہ کر دیا تو وہ آپ سے الگ ہو گئے۔ اس کے علاوہ پھر نیب نے جس طرح سے یعنی ان لوگوں پر شکنجہ کسا ہوا ہے، ظاہری بات ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ پھر آپ چائنا یہ کے ساتھ آپ جو سی پیک کا معاہدہ کیے بیٹھے ہیں، اس کے اندر آپ کے ساتھ نہ ریجن کے ممالک آپ کے ساتھ ہیں اور نہ ہی امریکہ بہادر ہے، کیونکہ ان کے مفادات اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ اصل میں بات صرف اتنی ہے کہ دباؤ کسی ایک طرف کا ہو تو آدمی شاید اس کو سہ جائے، لیکن دباؤ چونکہ چاروں طرف سے آ رہا ہے، اس وجہ سے اس کے اندر پریشانی اور پرابلمز آ رہی ہیں۔ آپ سب کچھ مانتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈو مور کا وہ نعرہ لگا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے کرنا نہیں ہے، آپ کی مجبوریوں سے کھیلنا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس لعنت کو جتنے جلدی ہو اپنے اوپر سے سر پہ جھڑک دینا چاہیے، ایسی تجاویز یعنی کیا کہتے ہیں لے کر آنی چاہیے جس کے اندر ہم خود کفیل ہو جائیں ہر چیز میں، اور ہمیں آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کی طرف دیکھنا ہی نہ پڑے۔ صحیح ہے۔ اچھا، ہم نے بہت سارے ممالک کہتے ہیں، اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے بہت شمیم سارے فرپو ممالک صاحب ہم کہتے نے ہیں کہ آئی لیکن ایم ہمیں ایف کے ہی ان ایک چیزوں سے سابق آزاد رکن ہے، کو ان کے رول ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یعنی کچھ اس طرح کے اقدامات کرنے ہوں گے کہ ہمیں اس لعنت سے چھٹکارا مل جائے۔ ٹھیک ہے شمیم فرپو صاحب، ہم نے اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے یا اس سے نمٹنے کے لیے آئی ایم ایف کے ایک سابق رکن کو گورنر اسٹیٹ بینک بھی اپوائنٹ کیا تاکہ ہمارے معاملات آئی ایم ایف کے ساتھ خوش اسلوبی سے چلتے رہیں اور اسٹیٹ بینک کے تھرو ہم آئی ایم ایف کو سیٹسفائی کرتے رہیں۔ کسی حد تک ہم اس میں تو کامیاب ہوئے، لیکن یہ دباؤ نہیں کم ہوا۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، یہ آپ دیکھیں گے تو تواتر سے ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ ہر دور میں ہوا ہے، اور جو حکومت بھی بھیک مانگنے کے لیے آئی ایم ایف کے قدموں میں بیٹھی ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حفیظ شیخ ہوئے یا چاہے شوکت ترین ہوئے یا جو بھی کوئی ہوئے، وہ سارے جو آتے ہیں وہاں پر سے وہ انہی کے بھیجے ہوئے آتے ہیں، اور خاص طور سے اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہوتے ہیں وہ تو وہی لگاتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، آج سے نہیں، یہ عرصہ دراز سے چل رہا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جب تک ہم اس لعنت سے نہیں نکلیں گے اس طرح کی ڈکٹیشن ہم لیتے رہیں گے اور ڈو مور کے نعرے سنتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ برآمدات کو بڑھانے کے لیے بہتر قانون سازی کی جائے۔ ایک طرف خان صاحب نے الیکشن 2018 سے قبل اپنی ماہرین کی ٹیم کا کئی دفعہ ذکر کیا اپنی کیمپین میں، جلسوں میں، کہ ہمارے پاس اکنامکس کے، کامرس کے ماہرین ہیں، ایکسپرٹس ہیں، لیکن اسد عمر کے علاوہ ہمیں ایسا کوئی دکھائی نہیں دیا، اور اسد عمر بھی بہت زیادہ عرصہ فائنانس منسٹر نہیں رہ سکے۔ اصل میں دیکھیے، جب تک بیوروکریسی آپ کا ساتھ نہیں دے گی آپ کی کوئی ٹیم بھی نہیں چلے گی۔ ان کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ آتے ہی انہوں نے، یہ آئے تو 5 سال کے لیے تھے، لیکن ان کو خیال یہ تھا جیسے ہم 5 مہینے کے اندر فارغ ہو جائیں گے، تو انہوں نے سارے اقدامات ایک ساتھ چھیڑ دیے۔
सबको खौफजदा कर दिया। खास तौर से ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक खौफ पैदा हो गया। जो नाअहल थे, जो करप्ट थे, वो तो थे ही, लेकिन जो सही ईमानदार थे वो भी खौफजदा हो गए, और उसकी वजह से उन्होंने इनके साथ यानी काम न करने का ऐलान कर दिया। यानी काम न करने का ऐलान कुछ इन मानों में कि भाई उन्होंने काम ही छोड़ दिया कि ना हम करेंगे ना हम फंसेंगे। तो ये मामला जब हुए तो उसकी वजह से तमाम चीजें बिगड़ती चली गई। दरअसल बुनियादों में जब आप एक ईंट टेढ़ी लगाएंगे तो पूरी इमारत टेढ़ी ही तामीर होगी और वो किसी पर भी गिर सकती है। तो यही मसला इसके अंदर हुआ कि जब इब्तिदा में इन्होंने आन के बजाय इसके कि थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करते और पहले ब्यूरोक्रेसी में अपने लोगों को लेकर आते और उसके बाद फिर वो इकदाम करते जिसके उन्होंने वादे किए थे, वो बिल्कुल एकदम यानी बगैर उसके रुकावट के और घबराहट में उन्होंने इस तरह के इकदाम किए कि जिससे ये सारे मामले उल्टे हो गए। बहरहाल मैं समझता हूँ कि अभी ये शायद खत्म होने का वक्त आ रहा है इंशाल्लाह। हर सुबह के बाद रात और रात के बाद सुबह है, तो इंशाल्लाह अब कुछ दिन जाते हैं कि अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उसको सभी महसूस कर रहे हैं, सही है। ये बात सब महसूस कर रहे हैं कि आने वाला वक्त जो होगा वो इंशाल्लाह बेहतर होगा, और इसी वजह से लोग सड़कों पे भी नहीं आ रहे हैं। हालांकि इसमें इख्तलाफ आपको मालूम है कि सबको उकसा रही है कि किसी भी सूरत से वो सड़कों पर आ जाए। दूसरी तरफ महंगाई भी यानी क्या कहते हैं उरूज पे हो गई है, लेकिन चूंकि ये महंगाई दुनिया में हर तरफ है तो इस वजह से, और मीडिया का दौर है तो मीडिया से लोगों को यानी खबरें मिलती हैं कि भाई ये महंगाई कोई खाली पाकिस्तान में नहीं हो रही बल्कि पड़ोसी मुल्क में मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा बदहाली का शिकार है। हालांकि बहुत बड़ा मुल्क है और वसाइल उसके बेइंतहा है, लेकिन उसके बावजूद वो हमसे ज्यादा परेशान है इस वक्त। इख्तिताम पे ही बता दीजिएगा, आप खुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एफबीआर की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? क्योंकि आईएमएफ तो बहुत मुतमईन है। देखिए दरअसल एफबीआर वही कर रहे हैं जो आईएमएफ वाले चाह रहे हैं, और इसको हम अवाम भी महसूस कर रही है। अब जैसे आपने देखा कि अभी हालिया उन्होंने ये करंट रेट भी यानी अपना उसका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया, जबकि मुतालबा था ये पुराना कि भाई इसको और नीचे लेकर आया जाए, लेकिन इसको बढ़ा दिया। तो अब सवाल ये है कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी। मैं तो इस बात के ऊपर कहता हूँ कि कोशिश ये करनी चाहिए कि वो जो आईएमएफ कह रही है उसके बरक्स करना चाहिए और इनसे जान छुटा लेनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शमीम फिरको साहब, आपने अपना वक्त दिया। कहना इनका ये है कि आईएमएफ जो डायरेक्शंस देती है उसके बरक्स करना चाहिए और आईएमएफ से जान छुड़ाने का यही एक रास्ता है। एक तरफ आईएमएफ एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करती है तो दूसरी जानिब आईएमएफ की ही डायरेक्शंस के तहत जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है उससे इंडस्ट्रियलिस्ट भी परेशान हैं।